قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں، اخلاقی اور ایمان کی، جسمانی اور روحانی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہمارا معاشرہ برائیوں کے اندر بری طرح سے دنسا ہوا، برائیوں کی دلدل کے اندر بری طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بیماریاں جو ہیں، جو معاشرے کے امن کو تباہ کرتی ہیں، وہ اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اور ان اخلاقی بیماریوں میں سے بھی سب سے اہم، سب سے بڑی بیماری جو معاشرے کے لیے بہت بڑی ناسور بن چکی ہے، وہ حسد کی بیماری ہے۔ حسد، جیلسی، جلنا، کڑنا، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ ہمارے کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن کے اوپر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا کرم ہو، اس کے پاس اللہ کی نعمت ہو، اور کوئی مسلمان بھائی بہن اس نعمت کو دیکھ کر ناخوش ہو، اس کو خوشی نہ ہو، اور اس کے دل کے اندر دو خیال پیدا ہوں۔ ایک خیال یہ پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑی قسم حسد کی، اور انتہائی کہہ لیں کہ خطرناک قسم، کہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جانا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، یہ نعمت اس سے چھین جائے، یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ حسد کی انتہائی خطرناک صورت ہے۔ اور محترم بھائیوں، حسد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد سے سخت منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، نہ تو ایک دوسرے سے بغض رکھو، دشمنی رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو۔ اور محترم بھائیوں، انسان کے دل کے اندر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہی رہ سکتی ہے، یا انسان کے دل کے اندر حسد رہ سکتا ہے، یا انسان کے دل کے اندر ایمان رہ سکتا ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر حسد نہیں ہوگا، اور جس دل کے اندر حسد ہوگا اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یجتمعان فی قلب، کہ دو چیزیں جو ہیں ایک دل کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، الحسد والایمان، ایمان اور حسد۔
یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر حسد ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں، اور جس مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہوگا لا محالہ اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہوگا۔ حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور محترم بھائیو، اچھا انسان جو ہوتا ہے، اچھا انسان وہ کبھی حسد نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کون سا انسان افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، کون سا انسان زیادہ اچھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا انسان، فرمایا یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین انسان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول صدوق اللسان، زبان کا سچا ہونا یہ تو ہمیں پتہ ہے، مخموم القلب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ فرمایا کہ یہ ایسا متقی، ایسا پاکیزہ شخص کہ جس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، جس کے دل کے اندر سرکشی اور بغاوت نہ ہو، جس کے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دشمنی نہ ہو، ولا حسد، جس کے دل کے اندر دوسرے بھائیوں کے لیے حسد نہ ہو، ایسا شخص مخموم القلب ہے، اور ایسا انسان معاشرے کا بہترین فرد ہے۔ محترم بھائیو، دل کے صاف بنیے، زبان کا صاف دکھاوے کے لیے ہر کوئی بنا پھرتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا دل بھی صاف ہو، زبان میٹھی ہو، اور دل کے اندر جو ہے وہ بغض، حسد اور کینے چھپے ہوئے ہوں، تو محترم بھائیو اس نرم زبانی اور اس زبان کی مٹھاس کا، اس زبان کی حلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور محترم بھائیو، جو شخص حاسد ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یاد رکھیے گا ایسے شخص سے، ایسے مرد اور عورت سے کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور ایسا معاشرہ وہ پرامن اور خیر اور بھلائی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے، امن اور سلامتی اور سکون کے ساتھ رہیں گے، جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں گے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جب ان کے درمیان حسد آ جائے گا، وہ خیر اور بھلائی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، ان کے اندر خیر اور بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسے لوگوں سے کسی قسم کی خیر اور بھلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر عرب معاشرے کے اندر، اپنے حرمین اور شریفین کے اندر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا خوف نہیں تھا، اس آپسی حسد، جیلسی پن، آپسی دشمنی، اس کا خوف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا انی واللہ ما اخاف بعدی ان تشرکوا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بعد تمہارا شرک کرنے کا ڈر نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر آج تک دیکھ لیں، حرمین شریفین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار کا جو علاقہ ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے شرک کا ڈر نہیں ہے، میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے
کہ تمہاری آپسی دشمنیاں ان تنافسوا فیہا، دنیا کو دیکھ کر تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگ جاؤ اور یہ حسد دشمنی میں نہ بدل جائے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ اس کا گھر اچھا ہے، میرا گھر کم تر کیوں؟ کہیں پر جو ہے وہ مال اور دولت کے اندر حسد، کہیں پر عہدے اور کرسی اور قوت اور پاور کے اوپر حسد، کہیں پر اولاد پر حسد، اولاد کی تعمیر اور ترقی پر حسد۔ محترم بھائیو، یہ حسد اتنی ناسور ہے معاشرے کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ یہ انسان کو ظلم اور جور تک لے جاتا ہے، انسان کو زیادتی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصیب امتی داء الامم، میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگے گی، پہلی امتوں کی بیماری لگے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول پہلی امتوں کی کون سی بیماری ہے جو اس امت کو لگے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی، فرمایا کہ یہ آپس کی دشمنی، یہ آپس کا جو ہے وہ حسد، یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی لگن، یہ عہدے کی لالچ، یہ مال کی لالچ، مال کی کثرت، یہ ساری چیزیں، اور ان میں خاص طور پر فرمایا التحاسد، حسد جو ہے، حتی یکون البغی، اس قدر انسان کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ انسان کو دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے تک، ظلم کرنے تک لے جاتا۔ محترم بھائیو، یہ حسد، اس بیماری سے بچیں۔ سابقہ جو قومیں ہیں وہ جن اسباب کی وجہ سے ہلاک ہوتی رہیں، جن اسباب کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتے رہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ حسد بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، دب الیکم داء الامم، پہلی امتوں کی ایک بیماری آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد والبغضاء، وہ بیماری حسد ہے اور آپس کی دشمنی ہے، اور فرمایا ہی الحالقہ، یہ حسد، یہ آپس کی دشمنی، یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا اقول حالقۃ الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولکن الحالقۃ الایمان، یہ ایمان کو مونڈ کر رکھ دیتی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں محترم بھائیوں، حسد اور آپس کی دشمنی، جو انسان کے ایمان کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ جیسے انسان کے بال کو مونڈے جائیں، اس کے سر پر بال باقی نہیں رہتے، ایسے حسد کرنے والے، دو مسلمان آپس میں دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کا ایمان بھی ایسے نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ حسد جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ محترم بھائیوں، انسان کے دل کے اندر جب احساس کمتری آتی ہے، اپنے کمتر ہونے کا احساس جب دل میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر والے شخص کی طرف دیکھیں گے، جو مال میں، دولت میں، شہرت میں، عزت اور عہدے میں، مقام اور مرتبے میں ہر لحاظ سے آپ سے بیٹر ہے، آپ جب اس کی طرف دیکھیں گے تو محترم بھائیو، آپ کے دل کے اندر کمتر ہونے کا احساس پیدا ہوگا، احساس کمتری آئے گا، اور یہ احساس کمتری انسان کو حسد تک لے جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، احساس کمتری کو دور کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم،
ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھا کرو۔ جو سٹیٹس میں آپ سے نیچے ہیں، مال میں، اولاد میں، مرتبے میں، عہدے میں، آپ ان کی طرف دیکھو، اور جو آپ سے سٹیٹس کے حوالے سے ہائی ہیں ان کی طرف مت دیکھو۔ تو محترم بھائیو، جب ہم نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے، اپنے سے کم تر لوگوں کی طرف دیکھیں گے، غریب اور مسکین کی طرف دیکھیں گے، بے روزگار لوگوں کی طرف دیکھیں گے، تو محترم بھائیو پھر ہمارے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ کم تر ہونے کا جو احساس ہے، محرومی کا جو احساس ہے، یہ ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح یہ حسد انسان کے دل میں اس لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فلسفہ آزمائش ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہمارا کامل ایمان اور یقین نہیں ہوتا، اس لیے بھی انسان کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ آزمائش یہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر بھی آزماتے ہیں، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سلطنت عطا فرما دیتے ہیں، اتھارٹی اور کرسی عطا فرما دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کرسی کو چھین بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے۔ جسے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین یرزق بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو تھوڑا رزق دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اس فلسفے کو اگر انسان سمجھ جائے تو انسان کے دل کے اندر یہ حسد جیسے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر اس فلسفے کو، اللہ کی اس آزمائش کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر محترم بھائیوں پھر دل کے اندر کمتر ہونے کا احساس بھی پیدا ہوگا، پھر دل کے اندر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلن بھی آئے گی، اور پھر حسد بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر راضی رہنے والے بن جائیں، اللہ کی تقسیم پر رہنے والے راضی بن جائیں، راضی ہو جائیں اللہ کی تقسیم پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اور دینے کا مقصد بھی آزمائش، کسی کو نہیں دیتا، نہ دینے کا مقصد بھی آزمائش، کسی کو دے کر واپس لے لے، یہ بھی اس کا مقصد بھی آزمائش ہے۔ تو آزمائش کے اس مقصد کو انسان اگر سمجھ جائے تو محترم بھائیو اس حسد جیسی قبیح بیماری سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، کچھ لوگ خبیث النفس ہی ہوتے ہیں، ان کا نفس ہی اتنا خبیث ہوتا ہے، وہ کسی کی خوشی پر خوش ہی نہیں ہوتے، کسی کی خوشی ان سے دیکھی ہی نہیں جاتی، وہ ایسا ان کا نفس ہوتا ہے، ایسی ان کی گندی ذہنیت ہو جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ حسد کے کچھ اسباب ہیں، اور یاد رکھیے گا جو لوگ حسد کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتے، وہ سب سے زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایاکم والحسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں حسد سے بچ جاؤ۔ یہ حسد یہ ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، انسان کی نیکیوں کو یہ حسد کھا جاتا ہے، اور صرف نیکیاں نہیں محترم بھائیو، خود انسان کو یہ حسد کھا جاتا ہے۔ یہ حسد کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ آپ خوش رہتے ہیں اور حسد کرنے والا پریشان رہتا ہے، حسد کرنے والا پریشان رہتا ہے، یہ سب سے بڑی اس کی سزا ہے۔ آپ خوش، آپ پر اللہ کی نعمت، اور وہ ناخوش ہے، وہ پریشان ہے، وہ اندر سے کر رہا ہے، وہ اندر سے جل رہا ہے، وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوگا، وہ بلڈ پریشر کا بھی شکار ہوگا، دیگر بیماریاں کا بھی جو ہے وہ اس کو لگیں گی اس وجہ سے۔ تو محترم بھائیو، آپ پرسکون ہیں، وہ بے سکون ہے، آپ خوش ہیں، وہ ناخوش ہے، یہ اس کی سب سے بڑی پھٹکار ہے۔ اور محترم بھائیو، حسد یہ ایک زہر ہے، ایسا زہر ہے کہ انسان پیتا خود ہے اور تمنا دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ یہ ایسا زہر ہے، انسان پیتا تو خود ہے اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ برباد دوسرا ہو جائے، مر دوسرا جائے۔
اور ایسا ہوتا نہیں، زہر انسان خود پیے اور مر کوئی دوسرا جائے، ایسا نہیں ہوتا محترم بھائی۔ تو حسد کوئی انسان خود کرے اور تباہ کوئی دوسرا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنے والا خود مرتا ہے، خود تباہ اور خود برباد ہوتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کسی پر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ رب العالمین جس کو دینے پر آ جائیں کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اللہ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے، حسد کرنے والا اپنا نقصان تو کر سکتا ہے، اس سے نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کا دیا ہوا انعام اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے محترم بھائیو، حسد سے بچیں، اور حسد سے بچنے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ محترم بھائیو، سب سے پہلا طریقہ جو ہے حسد سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے حسد کے حوالے سے پناہ مانگا کریں، جیسے کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس آخری آیت میں ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ کی پناہ مانگا کریں، یا اللہ میں حاسدین سے تیری پناہ میں آتا ہوں، حسد کرنے والوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی حسد سے بچا لے، میرے دل کو حسد سے پاک اور صاف کر لے۔ یہ دعائیں کیا کریں۔ اور محترم بھائیو، دوسری بات، جس مسلمان بھائی کے دل میں جس مسلمان بھائی کے بارے میں آپ کے دل کے اندر حسد کے جذبات پیدا ہوں، اس کی نعمت کو دیکھ کر کوئی جیلسی کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں، تو محترم بھائیو، اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں اپنے اس بھائی کے لیے، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، یا اللہ اس کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اس کو دعائیں دینا آپ شروع کر دیں گے، آپ کے دل سے حسد، اس کے بارے میں حسد کے جذبات اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے۔ اور محترم بھائیو، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ کوشش کریں خندہ پیشانی سے اس کو ملیں، کثرت کے ساتھ اس کے پاس جائیں، تحفے تحائف اس کو دیں، اس سے بھی آپ کا دل جو ہے اس کے حوالے سے پاک اور صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور محترم بھائیو، آپسی جو نفرتیں ہوتی ہیں، آپسی جو رنجشیں ہوتی ہیں، ان کو محبتوں کے اندر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ہر ممکن کوشش ہو کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، دوسری مسلمان بہن کے بارے میں جو کسی قسم کی جو ہے جو خرابی موجود ہے، جو بدنیتی موجود ہے، وہ ختم ہو جائے، اور ہر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کریں جس سے آپسی نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں۔ اور محترم بھائیو، سب سے بہترین طریقہ آپس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیان فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا، اور وہ کیا ہے؟ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ حسد جو ہے اس ایک عظیم معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور معاشرے میں اور ایک گھر کے اندر، ایک گھرانے کے اندر، ایک خاندان کے اندر سب سے زیادہ اگر بد امنی کسی وجہ سے ہوتی ہے تو محترم بھائیو وہ حسد ہے۔ تو اس حسد کو ختم کریں، اور حسد کو ختم کرنے کے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، آپسی نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی کوشش کریں، تو محترم بھائیو اللہ رب العالمین ہمیں حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح اور خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔